قانون بناتے ہیں. آپ کے قانون سے ایگزیکٹو بھی آتی ہے, جوڈیشری بھی آتی ہے, انسٹیٹیوشن بھی آتے ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی آتے ہیں, اور آپ ہی کو پکڑا جاتا ہے. میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ہم لوگوں کو پکڑنے کا بہانہ کیا ہوتا ہے, وہ فائنینشیل irregularity ڈھونڈتے ہیں یا وہ چیز. میرا یہ خیال ہے کہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہمارے سینٹ, نیشنل اسمبلی اور اسپیکر صاحبان کا ہے, ہم کو کوئی ٹھیکہ نہیں دیتے, کوئی پرچیز نہیں کرتے, کوئی ایسی چیز نہیں کرتے. بڑی لمیٹڈ چیزیں جو ہے فائنینشیل ہمارے کو, باقی تنخواہیں, الاؤنسز, اسٹاف کی اس میں خرچ ہو جاتی. جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے وہ کون ہے؟ وہ اسپیکر تو نہیں ہوتا. جب گیلانی صاحب کو انہوں نے ان کے خلاف کیا, تو جب آڈٹ پیرا ریز ہوتا ہے, تب تو آڈیٹر جنرل پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے کرتا ہے. اور الحمدللہ میرا خیال ہے ہماری نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, اور آپ لوگوں میں شاید کبھی کوئی ایسے آڈٹ پیراز ریز نہیں ہوئے جو کہ جب وکٹمائز کرنا ہوتا ہے تب یہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. تو ہم کوئی تو اگزامپل سیٹ کریں, اور ہم خدا نہ خواستہ ہم سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایسی irregularity کریں جو اگینسٹ دا لا ہے, تو پھر تو بات کریں. مگر جو اگینسٹ دا لا بھی نہیں, جو ود ان رولز ہے, ود ان انٹائٹلمنٹ ہے, اس کے اوپر بھی سزائیں ہو جاتی ہیں. اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے میرا خیال ہے اس کا براڈر اس کے اوپر کام کر کے ایک ہی دفعہ لیجسلیٹ کریں. اگر پھر وارنٹ آف پریزیڈنٹس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نمبر 1 پہ ہیں, اور چیئرمین اور اسپیکر نمبر 2 پہ ہیں. گورنر میرا خیال ہے کافی نیچے ہیں. کیوں مشتاق صاحب؟ جی سر. گورنر صاحبان نیچے ہیں, ان کو امیونٹی ہے, مگر اسپیکر صاحبان کو. آپ کا بھی جو اسٹیٹس ہے وہاں پہ پروونس میں, وہ چیف منسٹر اور گورنر کے بعد اسپیکر کے اسٹیٹس ہوتا ہے, تو آپ کو امیونٹی نہیں ہے, مگر ان کو امیونٹی ہے. سب سے زیادہ گورنر کا سیریمونیل پوسٹ ہے, آپ کا وہ پوسٹ ہے جس میں آپ نے بہت سی اور چیزیں کرنی ہوتی ہیں ادر دین یور ڈیلی ڈیوٹیز آف سیشن کو رن کرنے کی. آپ نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی کرنی ہے, آپ نے سالسی کا بھی رول پلے کرنا ہے, کمیٹیز کے درمیان, اپنے ممبران کے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی کرنا ہے رول آپ نے. سو اس کو ذرا زیادہ سوچ کے نیکسٹ اسپیکرز کے لیے ہمیں کوئی کرنی پڑی 2-3 مہینے کے بعد ہم پھر سے کر لیں گے, اور اس کو ویل ڈرافٹیڈ, ویل ڈاکیومنٹڈ ایک کوئی ڈاکیومنٹ بنائیں جس میں لکھیں کہ کم از کم ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کے کیسز کیے ہیں, جس میں کہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل بیٹھے ہوئے, ان کو کم از کم ان کی منہ پہ کالک مال کے ان کی تصویریں تو ہم دکھائیں دنیا کو. جی سر گزارش ایسے آپ کی اجازت سے, یہ جو مشتاق صاحب نے سر جو بھی آپ نے جو بات کی ہے یہ درست ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ اس کا ایک پولیٹیکل سائڈ آف ڈیسیژن میکنگ ہوگی, اینڈ دس فورم کین ڈیلیبریٹ اپون اٹ اور بات کر سکتے جس طرح کرامنل کا سر. نکال کے جی کرامنل کی باڈی نکال سر درست ہے اس کو ہینگ کیا گیا تھا. سر. وہ ہم ہینگ اس حد تک نہ جائیں, مگر کچھ تو کہیں ہم. ایبسلیوٹلی رائٹ سر. اس کے آپ کی وہ سیاسی فیصلے ہوں گے, لیکن یہ ایک آئینی بحث ہے. جو مشتاق صاحب پرپوز کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ جہاں پر امیونٹیز کی بات ہے فار پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر, وہاں پر چیئرمین سینٹ, اسپیکر نیشنل اسمبلی اینڈ ریسپیکٹولی پروونشل اسمبلی اسپیکرز, ان کو بھی امیونٹی حاصل ہونی چاہیے فار دیر ایکٹس اینڈ ورڈز. اس حد تک تو پہلے اس میں وداؤٹ پریجوڈس یہ کہا جاتا ہے کہ جو بزنسز کنڈکٹڈ ان دا ہاؤسز, تو اس کے ایڈمنسٹریٹو سائٹس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا, اور پھر کرمنل کی پروسیڈنگز وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے جس کے ہم سگنیٹریز بھی نہیں ہوتے, اور پولیٹیکل وچ ہنٹنگ میں ان آرڈر آف پریسیڈنس ہاتھ پڑتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپلز میں گیلانی صاحب کی بھی پہلے ایگزامپلز ہیں, ان کے اپنے اسپیکر سندھ کی بھی ایگزامپل ہے سر, درانی صاحب کی بھی ایگزامپل ہیں سر, اور ان کو confining him in the assembly premises to arrest him والی یہ بھی صورت ہم نے دیکھی ہے. تو یہ اگر یہ امیونٹی پرووائڈ ہو تو یہ ایک بیریئر ہے جو پرووائڈ ہونا چاہیے سر. اس ڈکلریشن میں اگر یہ ایڈ ہو جائے تو مناسب ہوگا. یہ جو
स्पीकर्स थे प्रोविंशियल असेंबली, ये मैंने उस वक्त मैंने सोचा कि जब गवर्नर एब्सेंट होता है तो उस वक्त एक और चीफ जस्टिस एक्टिंग गवर्नर बन जाता है। मैंने कहा द स्पीकर शुड बिकम द एक्टिंग गवर्नर। ये हमने सोचा कि वी शुड गिव द वेटेज टू द पॉलिटिकल पीपल, जो इलेक्टेड लोग हैं,